بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSSC CGL کے حوالے سے جو امتحانات نزدیک ہے، آج ہم آپ کی خدمت میں 100 سوالوں کا سیٹ بلکہ گلدستہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1 ہے، صابر حسین کس فکشن ادیب کا اصل نام ہے؟ صابر حسین، سوال نمبر پوچھ رہا ہے کہ صابر حسین کس ادیب کا اصلی نام ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن ڈی، شین اختر۔ شین اختر کا اصلی نام ہے صابر حسین۔ سوال نمبر 2 ہے، ذیل میں ناول کا کون سا کردار نہیں ہے؟ آپ کے نصاب میں جو ناول شامل ہے اس کا نام ہے فائر ایریا۔ اس میں ذیل میں کون سا کردار نہیں ہے؟ کالا چند ہے، ختنیہ ہے، مجمدار ہے، عہدے دار نہیں ہے، اسی لیے آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، غیاث احمد گدی نے کن سے تعلیم حاصل کی تھی؟ مولوی فضل الحق، مولوی تفضل، مولوی امتیاز، حافظ مجاہد۔ اس کا آپشن اے صحیح جواب ہے، مولوی فضل الحق سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک آرزو کس کی نظم ہے؟ ہمارے نصاب میں 4 نظمیں شامل ہیں، اس میں ایک آرزو ہے جس کے لکھنے والے علامہ محمد اقبال ہیں، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، راوی مسز جون سے کیا مانگتا تھا؟ آپشن اے دودھ، بی سگریٹ، سی چائے، ڈی پانی۔ آپشن سی صحیح جواب ہے، چائے مانگتا تھا، چائے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل میں فیض کا معاصر کون نہیں ہے؟ فیض احمد فیض کا معاصر کون نہیں ہے؟ مجاز ہیں، مختوم محی الدین بھی ہیں، نون میم راشد بھی ہیں، چکبست نہیں ہے، لہٰذا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہے، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں میں عزلت کا معنی کیا ہے؟ عزلت کا معنی ہوتا ہے تنہائی، تو آپشن اے صحیح جواب ہے، تنہائی میں دن گزاروں۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ایک آرزو سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، دھرم پور کالری کا مالک کون تھا؟ پرفول جوشی، جوالا مصر، کمار بابو، اسماعیل صاحب۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، پرفول جوشی دھرم پور کالری کا مالک تھا۔ سوال نمبر 9 ہے، غیاث احمد گدی کو حبیب گدی نے گود لیا تو الیاس احمد گدی کن کے حصے میں آئے؟ الیاس صاحب چلے گئے چچا زین کے پاس، زین چچا تھے ان کے، انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، شین اختر میں شین سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا آپشن بی، شین سے مراد ہے شاہد اختر، اور بعد میں پھر انہوں نے شین اختر کیا، تو آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ محمد تقی میر کا شعر ہے، اس لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، اپنی گلی میں بھی شیر ہوتا ہے، یہ کہاوت ہے اور اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، کتا بھی شیر ہوتا ہے اپنی گلی میں۔ سوال نمبر 13 ہے، ڈوب جانے والا سورج کس کا طویل افسانہ ہے؟ ڈوب جانے والا سورج غیاث احمد گدی کا طویل افسانہ ہے، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، الیاس احمد گدی نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا تھا؟ گیا، رانچی، جھریا، ہزاری باغ۔ جھریا صحیح جواب ہے، آپشن سی، جھریا سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ سوال نمبر 15 ہے، ذکی انور کے آباء و اجداد میں کس کا نام آتا ہے؟ یہاں 4 آپشن ہے، کرامت حسین، شرافت حسین، وراثت حسین، بشارت حسین۔ کرامت حسین صحیح جواب ہے، آپشن اے۔ سوال نمبر 16 ہے، شیر شور انگیز فاروقی صاحب کی کتاب ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اس کتاب کی؟ تو یہ کلام میر کی شرح ہے،
لہٰذا آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ میر تقی میر کے اشعار کی کلام کی شرح ہے، تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ سوال نمبر 17 ہے غیاث احمد گدی کے معاصرین میں کن کا نام نہیں آتا ہے؟ غیاث کے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں انور سجاد بھی تھے، بلراج مہندرا بھی تھے، احمد حمیش بھی تھے۔ پریم چند کا نام نہیں آتا ہے کیونکہ پریم چند جب انتقال ہوا تب غیاث صاحب کی عمر بمشکل 5-6 سال رہی ہوگی، لہٰذا یا 8 سال رہی ہے، تو ان کے معاصر نہیں ہے۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہاوت کا دوسرا نام کیا ہے؟ کہاوت کا دوسرا نام ضرب المثل ہے، اس لیے آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے محاورہ کا موازنہ کس سے کیا جاتا ہے؟ محاورے کا موازنہ کس سے کیا جاتا ہے؟ کہاوت سے کیا جاتا ہے، کہانی، لاحقہ یا قصہ سے نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ محاورہ اور کہاوت تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں اور بہت قریب کا فرق ان کا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے ذیل میں کس ادیب کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سے ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جابر حسین یا صابر حسین، یعنی شین اختر سے ملتا ہے شرف الدین یحییٰ منیری کا رشتہ یا شجرہ نسب۔ سوال نمبر 21 ہے تقریر کی ضد ذیل میں کیا ہے؟ تقریر کی ضد ہوتی ہے تحریر، آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 22 ہے الیاس احمد گدی کی سسرال کہاں ہے یا تھی؟ وہ کہاں مطلب ان کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کی شادی جمشید پور میں ہوئی تھی، آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 23 ہے غیاث احمد گدی کا مونوگراف کس نے لکھا ہے؟ غیاث احمد گدی کا مونوگراف ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے لکھا ہے، آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 24 ہے ذکر میر کیا ہے؟ ذکر میر آپ بیتی ہے، آپ بیتی یعنی خود نوشت، خود سے لکھی ہوئی تحریر کو آپ بیتی کہتے ہیں، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 25 ہے ذکی انور نے کن کے ساتھ کام کیا؟ ذکی انور جب رانچی آئے تو رانچی میں انہوں نے سہیل عظیم آبادی کے ساتھ کام کیا، اسی لیے آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے چمار میں کون سا لفظ منسلک ہونے سے لاحقہ بنا ہے؟ لاحقہ مطلب بعد میں لگنا، تو الف اور رے لگنے سے یہ چمار ہو گیا ہے، تو آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 27 ہے بینائے کواکب ہو کہ دانائے نباتات میں بینائے کواکب کا معنی کیا ہے؟ بینا مطلب دیکھنا، کواکب ستاروں کو حال دیکھ کر معلوم کرنا، کسی قسمت کا اندازہ لگانا، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نجومی، علم نجوم کا جو ماہر ہوتا ہے، تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 28 ہے سرمہ دانی کس کی مثال ہے؟ تو سرمہ دانی لاحقہ کی مثال ہے، لاحقہ بعد میں لگنا، دانی لگنے سے لاحقہ ہو گیا ہے، آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 29 ہے ذیل میں منفرد کیا ہے؟ منفرد مطلب الگ، پسماندہ ہے، پسپا ہے، پسیج ہے، پس انداز ہے۔ پسیج اس میں تھوڑا سا الگ ہے، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 30 ہے شین اختر کے بھائی کون نہیں ہیں؟ شین اختر کے بھائی جابر حسین بھی ہیں، اختر پیامی بھی ہیں، صابر حسین خود شین اختر کا نام ہے، لہٰذا آپشن سی تاج پیامی ان کے بھائی نہیں ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے میر کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ میر کے آباء و اجداد حجاز سے آئے تھے، حجاز جو وطن تھا ان کا، آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 32 ہے ناول کس زبان سے مشتق ہے، کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو ناول ناولہ سے مشتق ہے، آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 33 ہے ذیل میں کون سی کتاب فارسی میں ہے؟ علامہ اقبال کی یہ کتابیں ہیں، کون سی فارسی میں ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ علم الاقتصاد یہ نثر کی کتاب ہے اکنامکس کے حوالے سے، بال جبریل اردو میں ہے، پیام مشرق فارسی میں ہے، ضرب کلیم اردو میں ہے، آپشن سی صحیح جواب ہے پیام مشرق۔ سوال نمبر 34 ہے کالا چند کول فیلڈ میں کب آیا تھا؟ تو کالا چند جو آیا تھا 1940 میں کول فیلڈ، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہے۔
सवाल नंबर 35 है, ज़की अनवर का पहला अफसाना कुंदन है, ये कहाँ से शाये हुआ था? ये कलकत्ता से शाये हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 36 है, जेल में अलग क्या है? कमीना, कमज़ोर, कम ज़र्फ़, कम सिन। इससे पूछ रहा है कि कौन सा अलग है, तो कमीना अलग है, कमज़ोर, कम ज़र्फ़, कम सिन ये बिल्कुल अलग है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 37 नंबर है, लफ्ज़ ऐश का मुतरादिफ जेल में क्या है? ऐश के साथ कौन सा लफ्ज़ लाया जाता है? तो ऐशो इशरत बोलते हैं हम लोग। चारों लफ्ज़ जो हैं अय्याशी, अय्याश, इशरत, शौकत, तो मिलाकर देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कैसे सही है। तो ऐश के बाद इशरत लगाते हैं, ऐशो इशरत। ऑप्शन सी सही जवाब है। 38 नंबर है, क्लासिकी दौर में नज़्म की कौन सी सिन्फ मुरव्वज थी? क्लासिकी दौर में नज़्म की कौन सी सिन्फ थी? तो पाबंद नज़्म थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 39 है, निसार मैं तेरी गलियों में किसकी नज़्म है? तो ये इकबाल फैज़ की नज़्म है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 40 नंबर है, कौन सा मजमूआ अदबी मरकज़ से शाये नहीं हुआ? अदबी मरकज़ था शीन अख्तर के भाई जाबिर हुसैन का था। अदबी मरकज़ अज़ियाबाद, वहाँ से 3 मजमूए शाये हुए, लबे मुमास, सफ़र सितारा और शजर ममनुआ। सी नंबर जो है शौक़ सफ़र, ये अज़फ़र जमील का अफ़सानी मजमूआ है। ये रांची से इकबाल फाउंडेशन से शाये हुआ। ऑप्शन सी सही जवाब है। 41 नंबर है, मुहतरम का मुतरादिफ ज़ेल में क्या है? मुहतरम का ज़ेल में मुतरादिफ है मुकर्रम, मुहतरम व मुकर्रम। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 42 नंबर है, क़द्र का मुतरादिफ ज़ेल में क्या है? क़द्र के साथ आप मिला लीजिए, क़द्र मंजिलत, क़द्र शब, क़द्र दर्द, क़द्र हुस्न। तो क़द्र मंजिलत ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 43 है, मुश्किल पसंदी किसकी मशहूर है? 4 शोरा हैं, चारों के बारे में जिनके अशार मुश्किल होते हैं समझने में अल्फाज के लिहाज से, वो कौन है? तो ऑप्शन डी है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा गालिब की मुश्किल पसंदी मशहूर है, इसीलिए जो वहाँ के दिल्ली वाले उनके कलाम को समझते नहीं थे और कहते थे कि मुझे बात समझ में नहीं आती है, तो उसी के हवाले से गालिब ने कहा था, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। सवाल नंबर 44 है, मीर कब पैदा हुए? यहाँ पे ईस्वी में ना देकर इन्होंने हिजरी में पूछ दिया है। तो हिजरी में आप मान लीजिए कि 1135 हिजरी को पैदा हुए। ऑप्शन ए सही जवाब है। 45 नंबर है, ज़ेल में कौन सा अफसाना ज़की अनवर का नहीं है? पहला दिन है, वारदात नहीं है, नेगड़ी है, डायनामाइट नहीं है। वारदात प्रेमचंद के अफसानों का मजमूआ है, आखिरी मजमूआ वारदात के नाम से, लिहाजा ऑप्शन बी सही जवाब है। 46 नंबर है, इल्म का मुतरादिफ ज़ेल में क्या नहीं है? तो क्या नहीं है पूछ रहा है, तो इल्म के साथ सबको आप जोड़ कर देखिए, इल्मो हिकमत, इल्मो बरकत, इल्मो दानिश, इल्मो फ़ज़ल। तो हिकमत, दानिश, फ़ज़ल इस्तेमाल होते हैं, बरकत इस्तेमाल नहीं होता है, लिहाजा ऑप्शन डी सही जवाब है, इल्मो बरकत। 47 नंबर है, इसम मुसग़्ग़र और इसम मुकब्बर किस ज़ुमरे में आते हैं? तो इसम मुकब्बर और मुसग़्ग़र ये नकरा में आते हैं। इसमें नकरा की जो 10 किस्में हैं उसी में पहले है इसमें ज़ात, उसी में 2 आते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 48 नंबर है, प्याला व सागर कवायद के एतबार से क्या हैं? प्याला सागर ये गालिब की गज़ल से लिया गया है। प्याला सागर क्या है? ये मुतरादिफ हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 49 नंबर है, ज़ेल में अलग क्या है? परसाल, परदादा, परदेस, प्राण। तो परसाल बोलते हैं हम लोग, परदादा बोलते हैं, परदेस भी बोलते हैं, प्राण है लफ्ज़ तो है लेकिन उसको साबका नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन डी सही जवाब है। 50 नंबर, अदसा क्या है? अदसा
تنقید ہے انشائیہ ہے، سوانح خود نوشت ہے، عدسہ تنقیدی کتاب ہے شین اختر کی۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 51 نمبر، جنگ کا مترادف ذیل میں کیا ہے؟ جنگ کا مترادف، جنگ کے ساتھ جدال لاتے ہیں ہم، جنگ و جدال۔ جنگ و قتل نہیں بولتے ہیں، جنگ و دشمن نہیں بولتے ہیں، جنگ و لڑائی نہیں بولتے ہیں، جنگ کے بعد جدال۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 52 نمبر ہے، سحر کا معنی ذیل میں کیا ہے؟ سحر ایک جادو ہوتا ہے، سین پر زبر لگائیں گے سحر، تو اس کا معنی صبح کا معنی ہے، سحری اسی سے ہے، اور سحر کا معنی جادو سحر، اس زیر لگائیں گے تو معنی ہوگا جادو کا، اور زبر لگا دیں گے سین کے اوپر تو اس کا معنی ہوگا صبح کا۔ تو آپشن بی یہاں صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، اسم کے آخر میں یا لگا کر کیا بناتے ہیں؟ یا لگا کر ہانڈی سے ہانڈیا، تو وہ آپشن بی ہے، اسم مصغر بناتے ہیں۔ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ 54 نمبر ہے، من گڑھت بات کس میں نہیں کی جاتی ہے؟ من گڑھت بات کس میں کی جاتی ہے؟ داستان میں، ناول میں، افسانہ میں۔ ان تینوں کے علاوہ جو آپشن ہوگا وہی صحیح جواب ہوگا۔ آپشن سی انشائیہ ہے، یہی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 55 ہے، جان بوجھ کر انجان بننے کے لیے کون سی صنعت ہے؟ جان بوجھ کر انجان بننا، اس کو بولتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ آپشن بی صحیح جواب ہے، تجاہل عارفانہ۔ 56 نمبر ہے، مہا بھارت کس کی مثال ہے؟ تو مہا لگا کر کیا بناتے ہیں ہم لوگ؟ اسم مکبر بناتے ہیں، لہٰذا آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، ذیل میں کیا الگ ہے؟ الگ کیا ہے؟ ان پڑھ، ان گنت، اناج، انمول۔ ان پڑھ، ان گنت، انمول تو بولتے ہیں، اناج نہیں بولتے ہیں، اناج تو ایک مستقل ورڈ ہے، لہٰذا آپشن سی صحیح جواب ہے۔ 58 نمبر ہے، دستمبو میں کیا ہے؟ دستمبو میں کیا ہے؟ تو آپشن اس میں ہے بی صحیح جواب ہے، غدر کے حالات کا بیان ہے دستمبو میں، اسی لیے آپشن بی صحیح جواب ہے۔ 59 نمبر ہے، فیض احمد فیض نے کس زبان میں بی اے آنرز کیا تھا؟ فیض احمد فیض عربی کے ماہر آدمی تھے، لہٰذا گریجویشن انہوں نے عربک سے کیا تھا۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ 60 نمبر ہے، ذیل میں کس ادیب نے خود نوشت لکھی ہے؟ اب آ گیا جھارکھنڈ سے سوال کہ دو لوگ ہیں تو دو آپشن ہیں جن لوگوں نے خود نوشت لکھی ہے، آٹو بایوگرافی لکھی ہے۔ اسلم بدر نے لکھی ہے پندار کا صنم کدہ، اور وہاب اشرفی نے ایک خود نوشت لکھی ہے قصہ بے سمت زندگی کا۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 61 ہے، اردو کا آغاز کس دور میں ہوتا ہے؟ اردو ہند آریائی زبان ہے، ہند آریائی زبان کے 3 ادوار ہیں، قدیم، وسطی، جدید، تو اردو کا آغاز ہوتا ہے جدید میں، اسی لیے آپشن بی صحیح جواب ہے، جدید ہند آریائی۔ 62 نمبر ہے، جلتا ہوا سیارہ کس ادیب کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جلتا ہوا سیارہ اختر یوسف کے افسانوں کا مجموعہ ہے، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 63 ہے، غالب کس مغلیہ بادشاہ کے زمانے کے شاعر تھے؟ مرزا غالب۔ آپشن اے ہے بہادر شاہ ظفر، آپشن ڈی، تو آپشن ڈی صحیح جواب ہے، بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے شاعر تھے۔ 64 نمبر ہے، ذیل میں مزدور سپلائی کا کام کون کرتا تھا؟ 4 نام ہے، ننکو، سہدیو، رحمت، جگیشر۔ ننکو تینوں کو لے گیا ہے کول فیلڈ میں، سہدیو کو، رحمت کو، جگیشر کو، لہٰذا آپشن اے صحیح جواب ہے، ننکو۔ 65 نمبر ہے، صفیہ اختر کس کی اہلیہ کا نام ہے؟ صفیہ شین اختر کا اصلی وہ تھا، ان کی اہلیہ کا نام تھا، اور شین اختر کا اصلی نام ہے صابر حسین، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 66 نمبر ہے، غزل نقاب پوش آرٹ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ دیکھیں گے ہم لوگ کہ یہ آل مسرور نے کہا ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 67 نمبر ہے، فیض کا کلیات لندن سے کس نام سے شائع ہوا؟ تو ان کا شائع ہوا تھا سارے سخن ہمارے کے نام سے، آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ 68 نمبر ہے، غالب کو حیوان ظریف کس کتاب میں کہا گیا؟ حیوان ظریف کہا کس میں؟ یادگار غالب میں، اور اس کے لکھنے والے تھے خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 69 ہے، سنتوش اوجھا کہاں سے آیا تھا؟
संतोष ओझा बलियापुर से आया था, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। 70 नंबर है छोटा नागपुर की कहानियाँ क्या है। छोटा नागपुर की कहानियाँ ये अफसानों का मजमूआ है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 71 नंबर है एक ज़रा सी बारिश किसकी किताब है। एक ज़रा सी बारिश ये है ज़हीरुल हक यानी प्रकाश फिक्र की किताब, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 72 है जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की तकसीम किसने की है। जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की तकसीम किसने की है। ग्रेयर्सन ने की थी, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 73 नंबर है अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है। अफसाना फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 74 नंबर है गज़ल का लुग़वी माना ज़ेल में क्या नहीं है। गज़ल का लुग़वी माना होता है महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, ऑप्शन सी गलत है इश्क़ मजाजी का माहौल बनाना, ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। 75 नंबर है शकीलुर रहमान की जमालियाती तनक़ीद किसकी किताब है। शकीलुर रहमान के हवाले से शीन अख्तर ने किताब लिखी है और उनका उस किताब का नाम है शकीलुर रहमान की जमालियाती तनक़ीद, ऑप्शन डी सही जवाब है। 76 नंबर बलाए ज़मीनी किसकी नज़्म है। बलाए ज़मीनी वहाब दानिश की नज़्म है, ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 77 है अमीर खुसरू कहाँ पैदा हुए थे। अमीर खुसरू पटियाली ज़िला एटा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 78 है अब्दुर्रहमान बिजनौरी के मुताबिक हिंदुस्तान में कितनी इल्हामी किताबें हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब, ऑप्शन सी सही जवाब है। 79 है मुहावरे की बुनियादी पहचान क्या है। मुहावरे की बुनियादी पहचान ये है कि जिस फेल में ना आए नून अली ज़बर ना, तो ये ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 80 है मिसेस जॉन किस कंपाउंड का जिक्र किया गया है। मिसेस जॉन में चटर्जी कंपाउंड का जिक्र किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। 81 नंबर है बागो बहार में मीर अमन ने उर्दू की पैदाइश का कौन सा नज़रिया पेश किया है। उन्होंने किताब लिखी थी बागो बहार, बल्कि तर्जुमा किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अहद अकबर में उर्दू पैदा हुई है, ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है। 82 है जुल्म का मुतरादिफ ज़ेल में क्या नहीं है। नहीं वाले सवाल थोड़ा मुश्किल होते हैं, अब हम जुल्म के साथ सब लफ्ज़ को मिलाएंगे। जुल्म जबर, जुल्म तशद्दुद, जुल्म जंग, जुल्म इस्तेहसाल, तो तीनों मिल गए, जबर भी, तशद्दुद भी, इस्तेहसाल भी, जंग नहीं मिला, तो जुल्म का मुतरादिफ ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। 83 नंबर है आम के आम डैश के दाम, ऑप्शन डी है आम के आम गुठलियों के दाम, ऑप्शन डी सही जवाब है। 84 नंबर है अफसाने का अहद ज़र्री किस तहरीक के ज़ेर असर उस दौर, मतलब अहद ज़र्री किस दौर को कहते हैं अफसाने के लिए, तो तरक्की पसंद तहरीक के दौर को हम बोलते हैं कि उर्दू अफसाने का अहद ज़र्री है, लिहाजा ऑप्शन डी सही जवाब है। अब एक इक़्तिबास दिया गया है और उस इक़्तिबास से 4-5 सवालात बना दिए गए हैं। 85 नंबर है भाईजान से कौन मुराद है। तो भाईजान से रिफ़अत मुराद है, ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 86 है इस इक़्तिबास का रावी कौन है। इस कहानी को, मतलब इस कहानी को कौन बयान कर रहा है, तो शबनम बयान कर रही है, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 87 है इक़्तिबास की सिनफ़ी नौइयत क्या है। नावल है, अफसाना है, गज़ल है, नज़्म है, क्या है, तो वो अफसाना है, ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। फिर है 88 नंबर नर्म का मुतरादिफ ज़ेल में क्या है। तो नर्म के साथ क्या लाते हैं, नर्म के नाजुक लाते हैं, तो नर्म व नाजुक, ऑप्शन सी सही जवाब है। उसके बाद पूछ रहा है भाईजान किससे मुखातिब है। भाईजान किससे मुखातिब है, तो शबनम से मुखातिब है, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 90 है ग़ियास अहमद गद्दी किस नाम से मशहूर हैं। ग़ियास अहमद किससे मशहूर हैं, तो ग़ियास अहमद गद्दी के नाम से मशहूर हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 91 है डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है।
تو صادق صاحب کہتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ سر سید کا اردو کا پہلا افسانہ ہے، یا کم سے کم افسانے کے نقوش اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ 92 نمبر ہے، کاٹھ کا الو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاٹھ کا الو ہم لوگ بولتے ہیں نہایت بیوقوف آدمی کو۔ آپشن اے صحیح جواب ہے اس کا۔ 93 ہے، آسمان سے گرا، آسمان سے گر کر کہاں آدمی اٹکتا ہے؟ کھجور میں اٹکتا ہے، تو آپشن ڈی اس میں صحیح جواب ہے۔ 94 نمبر ہے، افسانہ کو شعری اصناف میں کس صنف سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ افسانے کو غزل کے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ نا افسانے میں بہت فنی باریکی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کیا بیان کرنا ہے، اس سے زیادہ کیا بیان نہیں کرنا ہے، الفاظ کم سے کم ہونی چاہیے، اور وہی حال غزل میں بھی ہے۔ غزل میں بھی اشعار کی تعداد کم ہوتی ہے، جملوں کا انتخاب اچھا ہوتا ہے، الفاظ آسان ہوتے ہیں، لہٰذا آپشن اے صحیح جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 95 ہے، غیاث محمد گدی کو جس شاعر نے گود لیا وہ کیا کرتے تھے؟ کیا تھے وہ؟ تو یہاں کہہ رہا ہے لاولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپشن بی صحیح جواب ہے۔ 96 نمبر ہے، جس فعل کا کام کرنے والا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس فعل کا کام کرنے والا معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، فیض کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ فیض کے خطوط کا مجموعہ شائع ہوا صلیب میرے دریچے میں۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 98 ہے، ناول فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ فائر ایریا 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ 99 نمبر ہے، افسانے کا انجام کیسا ہونا چاہیے؟ تو افسانے کا انجام تجسس پر، سسپینس پر ہونا چاہیے۔ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 100 ہے، کمپاؤنڈ میں کوئی نہیں تھا، پانی لانے کے لیے انہیں اکثر جانا پڑتا تھا نکڑ پر، تو کیا نہیں تھا؟ نل نہیں تھا اور گنگو ٹولی جانا پڑتا تھا، لہٰذا آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوالات آپ کو کیسے لگے؟ معیار کیسا تھا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تب پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔